بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں جن 3 چیزوں کی بات کریں گے اس میں ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ چین نے شہباز شریف کو بلکہ اس امپورٹڈ حکومت کو لفٹ نہیں کرائی ہے۔ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، مگر چائنا نے ان کو گھاس کیوں نہیں ڈالی ہے، اس بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اگلے آرمی چیف کی تعیناتی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی توسیع کی مدت ختم ہوگی، اس کے بعد اگلا آرمی چیف کون ہوگا؟ مسلم لیگ نون مسلسل اس معاملے پر بی جمالوں کا کردار ادا کر رہی ہے، کیسے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ساتھ ہی سندھ کے بلدیاتی انتخابات کا ممکنہ نتیجہ جو بڑی حد تک ایسا ہی آئے گا جیسا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس پر بھی بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ لیکن سب سے پہلے شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب کی حکومت پر جو مختلف طرح کی تنقید ان کی جماعت کی جانب سے، ان کی جماعت کے لوگوں کی جانب سے اور ان کے اتحادی، یہ تمام ہی لوگ حکومت میں اب ان کی جانب سے کی جا رہی ہے، اس تنقید کو دیکھیں آپ تو ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ نالائق تھے، نااہل تھے، نکمے تھے، انہوں نے معیشت تو تباہ کی، پاکستان کے دوستوں سے تعلقات بھی خراب کر دیے۔ سفارتی محاذ پر بھی عمران خان کی حکومت ناکام ترین حکومت تھی، یہ انہوں نے کہا، اور کہا کہ چین جو پاکستان کا بہترین دوست ہے، سب سے اچھا دوست ہے، اسے بھی ناراض کر دیا۔ چین کو ناراض کرنے میں سی پیک پر کام ان لوگوں نے انتہائی سلو کر دیا، چین ناراض ہو گئے اور اب حالات بہت بگڑ چکے، یہ انہوں نے کہا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے خبر آئی تھی، وہ خبر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن جو تازہ خبر ہے جہاں شہباز شریف کی اس امپورٹڈ حکومت کو لفٹ نہیں کرائی گئی ہے، وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ چین میں ہوا ہائی لیول ڈائیلاگ آن گلوبل ڈیولپمنٹ، اعلیٰ سطح کا مکالمہ بین الاقوامی ترقی پر، عالمی ترقی پر۔ اس مکالمے میں یہ آن لائن تھا، اس آن لائن سمٹ میں شامل کون کون ہوا؟ اب آپ دیکھیے، اس میں الجیریا کے صدر شامل ہوئے، ارجنٹینا کے صدر شامل ہوئے، ایجپٹ کے، مصر کے صدر شامل ہوئے، اس میں انڈونیشیا کے صدر، ایران کے صدر، قازقستان کے صدر شامل ہوئے، رشیا کے، سینیگال کے، جنوب افریقہ کے اور ازبکستان کے صدور نے شرکت کی۔ ان کے ساتھ برازیل کے نائب وزیر اعظم نے شرکت کی، اور جن وزرائے اعظم نے شرکت کی ان میں شامل تھے کمبوڈیا، ایتھوپیا، فجی، انڈیا، ملیشیا، تھائی لینڈ۔ یہ 17 ممالک اور چین 18واں، یہ 18 ممالک جو تھے یہ ہائی لیول ڈائیلاگ آن گلوبل ڈیولپمنٹ پر مل کر بیٹھے تھے اور بات کی تھی، لیکن پاکستان شامل نہیں کیا گیا۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کے چین سے بہترین تعلقات ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، انصار عباسی صاحب نے شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد ہمیں خبر دی، یہ خبر جنگ میں چھپی، جیو کی ویب سائٹ پر چھپی، اور یہ بتایا گیا کہ چین شہباز شریف کے ساتھ کام کرنے میں زیادہ مطمئن ہے۔ یہ خبر 13 جون کو انصار عباسی صاحب نے چھاپی اور $2 ارب دینے پر رضامند ہے۔ اور خبر کا سورس کیا تھا؟ چین میں پاکستان کا سفارت خانہ بہت مطمئن ہے، تازہ ترین رابطے میں پاکستان کو یقین دہانی کرائی کہ مشکل وقت میں پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ، سرگرمی کے ساتھ پاکستان کا ساتھ دیا جائے گا۔ اور انہوں نے خبر میں لکھا کہ شہباز شریف کو تو شہباز اسپیڈ کا خطاب بھی چینی حکام نے ہی دیا تھا۔ اب تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہیں آپ دیکھ لیجئے، وہاں ایتھوپیا موجود تھا، فجی موجود تھا، کمبوڈیا جیسے ممالک موجود تھے، یہ تو موجود تھے، ان کے ساتھ ساتھ انڈیا موجود تھا جس سے چین جنگ کر رہا ہے، لیکن پاکستان موجود نہیں تھا۔ تو تباہ عمران خان نے کیا ہے، ان کے آنے سے سب ٹھیک ہو گیا تھا، انہی کو بلایا نہیں گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے۔ کیوں نہیں بلایا گیا ان کو؟ دیکھیے، ایک جو مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان کے پاس حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ جب عام انتخابات ہوئے تو شہباز شریف صاحب کی جماعت 84 ارکان جو درکار نمبر ہے اس کا آدھا بھی مکمل نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی بہت پیچھے، فضل الرحمان کی جماعت کسی گنتی میں نہیں۔ مل ملا کے عمران خان کے اتحادی توڑ کے یہ لوگ حکومت میں آئے ہیں، تو ان کے پاس ایک مینڈیٹ نہیں تھا۔ نمبر 2، یہ بہت کم وقت کی حکومت ہے، یعنی اگر یہ حکومت ہے بھی تو یہ 1 سال چند ماہ کی حکومت ہے، ان کے پاس پورا مینڈیٹ نہیں ہے، اس لیے نہیں بلایا گیا۔ پھر اس وقت پاکستان میں ایک ایسی فضا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی بھی انتخاب ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو خود بھی اسٹیبلشمنٹ کی یقین دہانیاں درکار تھیں، یہ مسلسل خبریں آتی رہیں، تو اس لیے بھی یہ جو حکومت ہے یہ کبھی بھی انتخابات میں جانے کے نتیجے میں باہر ہو سکتی ہے، اس لیے بھی ان کو نہیں بلایا گیا۔ اور ایک معاشی تباہی ہے پاکستان میں، پاکستان سری لنکا بن سکتا ہے، یہ ڈسکس ہو رہا ہے
شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں پیسے مانگنی ہے نہیں آیا، لیکن اگر آپ دے دیں گے، محنت کریں گے، کھڑے ہوں گے، پسینہ گرائیں گے۔ تو یہ حالات ہیں، ان حالات میں کون بلاتا ہے؟ آپ کے جو حالات ہیں ان میں آپ کے وزیر خزانہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور امریکہ جس طرح کے احکامات آپ کو دے رہا ہے، چین آپ کو کیوں بلائے گا؟ تو اس لیے ان لوگوں کو کوئی لفٹ نہیں کرائی گئی ہے۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون ایک کام مسلسل کر رہی ہے، اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کو پاکستان مسلم لیگ نون مسلسل متنازع بنا رہی ہے۔ پہلے مریم نواز نے کہا کہ اگلا آرمی چیف جو ہے وہ صاف شفاف بے داغ ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، مطلب کس ادارے کا سربراہ داغدار ہونا چاہیے؟ پولیس کا سربراہ داغدار ہونا چاہیے، عدلیہ کا سربراہ داغدار ہونا چاہیے، وابڈا کا سربراہ داغدار ہونا چاہیے، ہر محکمے کا سربراہ بے داغ ہونا چاہیے۔ یہ کون سے بیانات اپنی سطحی ذہانت کے تحت دے رہی ہیں کہ اگلا آرمی چیف بے داغ ہونا چاہیے؟ یعنی اس سے پچھلا کون تھا؟ آپ ایک تو عجیب بیانات دے رہی ہیں، دوسرا آپ عدالتی فیصلے کے مطابق ضمانت پر موجود ہیں، اپنے والد کی تیمارداری کی ضمانت پر جو ملک میں نہیں ہے، آپ مجرم ہیں، فراڈ کی آپ بات ہی نہیں کر سکتی اس معاملے میں۔ پھر اس کے بعد ان کی جماعت کے خرم دستگیر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نومبر میں جو بڑی تعیناتی ہونے والی تھی عمران خان صاحب، اس کے بعد ہم سب کو لٹکا دیتے، ہم سب کو نااہل کر دیا جاتا، تو آپ متنازع بنا رہے ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے آرمی چیف کی تعیناتی انسٹیٹیوشنلائز کر دی جائے، یعنی آرمی میں ایک میکانزم ہو، آرمی ہی فیصلہ کر لے کہ اگلا آرمی چیف کون ہو۔ آرمی کیسے فیصلہ کر لے؟ یہ آرمی ہے نا، یہ حکومت کے ماتحت ادارہ ہے، پولیس حکومت کے ماتحت ادارہ ہے، بیوروکریسی حکومت کے ماتحت ہے۔ خواجہ آصف صاحب مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں جس طرح عدلیہ میں ہوتا ہے، عدلیہ اپنا سربراہ خود چن لیتی ہے، عدلیہ چنتی نہیں ہے، وہاں ایک میکانزم ہے، سینئر موسٹ ہمیں پتا ہوتا ہے۔ ہمیں پتا تھا کہ گلزار صاحب کے بعد کون، ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد کون، ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد کون، ہمیں پتا ہے کہ قاضی فائز صاحب بھی چیف جسٹس بننے کی اس جو لائن ہے اس میں موجود ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ قاضی فائز صاحب بھی اگر چیزیں بالکل ٹھیک رہیں گی تو چیف جسٹس بن جائیں گے۔ تو ہمیں یہ پتا ہے آرمی میں یہ معاملہ نہیں ہے، یہاں اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، یہاں یہ تمام کے تمام ایک پی ایم اے لانگ کورس میں بھرتی ہوتے ہیں، ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، یہ جاتے ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول، محنت کرتے ہیں، 2 سال کے بعد ان کی مختلف فوج کے حصوں میں ان کو بھیج دیا تھا، کام کرتے ہیں، اور ایک لمبا عرصہ ہے، اس کے بعد یہ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے ترقیوں کا، اور اس کے نتیجے میں یہ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر آگے جانے کے بعد جو ہے ان کا انتخاب وزیر اعظم کرتے ہیں، اس کا بھی ایک پروسیس ہے۔ عدلیہ ماتحت ادارہ نہیں ہے، پولیس ماتحت ادارہ ہے، فوج ماتحت ادارہ ہے، بیوروکریسی ماتحت ہے، عدلیہ ماتحت ادارہ نہیں ہے، ان کا ایک ڈیفرنٹ سلسلہ ہے، فوج کا ایک ڈیفرنٹ سلسلہ ہے۔ تو یہ لوگ مسلسل متنازع بنا رہے ہیں، یعنی اگر جنرل فیض حمید صاحب ہی آرمی چیف بن جائیں، جنرل ساحر شمشاد مرزا آرمی چیف بن جائیں، یا جو بھی لوگ اس میں شامل ہیں ان میں سے کوئی بھی آرمی چیف بن جائے، تو یہ بالکل ایک ایسا فیصلہ ہے جسے پوری قوم تسلیم کرے گی، کوئی بھی بن جائے، مگر آپ اسے متنازع مسلسل بنا رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور فوج کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو روک دے کہ یہ سلسلہ بند کریں۔ فوج کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے تحت اگلا آرمی چیف ہمارے سامنے ہوگا انشاءاللہ، اور فوج ایک بہترین ادارہ ہے، یہ بہترین ادارہ نئی کمان کے ساتھ کام کرتا رہے گا، زبردست۔ تو یہ جو مسلسل متنازع بنانے کا کام ہے یہ ان لوگوں کو بند کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد سندھ کے بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں 14 اضلاع میں، ان میں جو سندھ کے زیادہ تر، یعنی جسے ہم اربن سندھ کہتے ہیں، کراچی ہے، حیدرآباد ہے، اور سکھر اس میں شامل ہے، اس میں میرپور خاص بھی شامل ہے، تو اربن سندھ کا کچھ حصہ جو میجر حصہ ہے کراچی حیدرآباد وہ نہیں ہے، لیکن باقی حصے میں 14 اضلاع میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ ان انتخابات میں 900 سے زائد لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، اور اب جو باقی انتخاب ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑی تعداد میں آپ کو، چونکہ انٹیریئر سندھ کو کسی حد تک جانتا ہوں، سندھ کی پولیٹکس کو کسی حد تک برائے نام ایک طالب علم کی حیثیت سے جانتا ہوں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑے نمبر کے ساتھ اس میں آئے گی پاکستان پیپلز پارٹی، اور یہ میں آپ کو مختلف رپورٹرز سے کیے جانے والے سروے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں۔ ان کا کہنا ہے لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہے کوئی اور، اس لیے نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی بہت زبردست ہے، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل دبا کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو، اور مخالفین کو بھی بری طرح سے دبا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہراساں کرتے ہیں، یہ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، باقاعدہ حملہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور پوری مشینری ان کے ہاتھ میں ہے۔ پھر حکومت ان کی ہے صوبے میں، انکمبنسی فیکٹر بھی ہے، بلدیاتی انتخابات میں لوگ یہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی سب سے آگے ہوگی۔
اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا امیدوار جو نمبر ہوگا وہ ہوگا آزاد امیدواروں کا. پاکستان تحریک انصاف اس میں کچھ بہت خاص نہیں کر پائے گی، یہ میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں. یعنی جو اربن سندھ کا معاملہ ہے اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی کو، لیکن یہ جو ہیں یہاں پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم، باقی لوگ یہ ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی یہاں بھرپور نمبر کے ساتھ، سب سے بھرپور نمبر کے ساتھ سب سے آگے آئے گی، اور آزاد امیدوار اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہوں گے. یہ ہمارے سامنے اس کی ممکنہ پکچر ہے. بہرحال انتخابی عمل جاری ہے، یہ ایک بہترین چیز ہے، یہ آگے بڑھنا چاہیے. عمران خان صاحب لاہور پہنچ گئے اور لاہور میں چار جو ہے وہ جگہیں عمران خان صاحب وہاں پر خطاب کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کی سیکیورٹی کے سلسلے میں انتظامیہ سے رابطہ بھی کر رہی ہے. بھرپور دن گزرے گا. آئی ول کیپ یو پوسٹڈ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.